میں نے جب یہ مجھے اس لیے بڑی خوشی ہے کہ آج میں یہاں پہ آیا ہوں کہ میرا تعلق جو ہے وہ صحافی برادری سے بھی بڑا گہرا ہے اور ظاہر وکالت سے بھی بڑا گہرا ہے کیونکہ میں وکیل ہوں. لیکن 1993-94 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا اور اس وقت ایک اخبار شروع ہوا پاکستان لاہور سے. اکبر علی بھٹی صاحب مرحوم نے شروع کیا اور ایک ڈسکا سے سیالکوٹ سے خالد قیوم صاحب جو ہیں وہ ہمارے دوست تھے. اس وقت کچھ عرصہ ہم جو ہے وہ چمبا ہاؤس میں رہتے تھے اور خالد قیوم اور میں بہت دوست تھے. تو خالد قیوم کی وجہ سے پھر میں پاکستان اخبار کے دفتر میں ہم چلے جاتے تھے, وہاں بیٹھا کرتے تھے. اور 94 میں نے پھر اپنا کالم جو ہے وہ بھٹی صاحب سے بھی اچھی شناسائی ہوئی. 94 میں نے اپنا کالم اور لاہور کا جو ایک سارا صحافتی سرکل تھا وہ اس وقت سے پھر میرا بڑا کلوز ایک تعلق جو ہے وہ بنا. سہیل وڑائے صاحب سے, عامر میر, حامد میر صاحب, ایکچولی حامد میر صاحب سے پہلے بنا اور ان کے پھر بعد میں میرے تایا جو تھے وہ جب گورنر بن گئے چودھری الطاف صاحب. تو میں چونکہ گورنر ہاؤس رہتا تھا, میں گورنمنٹ کالج پڑھتا تھا, تو سارے صحافی جو گورنر ہاؤس میں, کیونکہ چودھری الطاف صاحب کی بھی بڑی دوستیاں تھیں صحافیوں سے اور پرانے نوائے وقت کے جو بزرگ تھے ان سے, تو وہ سارے لوگ جب آتے تھے تو وہ جب انتظار کرنے آتے تھے تو وہ میرے پاس آتے تھے. تو میرا ایک بڑا سب لوگوں سے بڑا تعلق جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. اس کے بعد پھر میں جب وکالت میں گیا تو اس وقت ڈان کے پرویز بشیر صاحب, جنگ کے انجم رشید تھے, پھر ریاض شاکر مرحوم تھے, اپنا سعید چودھری ہے اب بھی ہمارا پاکستان سے, اس کے بعد اپنا جو ہمارے اور بڑے سعید آسی صاحب تھے, اور بڑے اس طرح لوگ تھے جو میرے کئی لوگوں کا نام سکپ بھی ہو جائے گا. لیکن یہ سارے لوگ بڑے زبردست تھے اور میں ہمیشہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ چونکہ ایک کام روز کر رہے ہوتے ہیں نا آپ, تو آپ کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. سو ان لوگوں سے آئین کا, قانون کا, ان کو کئی وکیلوں سے, بلکہ یہی کیا زیادہ تر وکیلوں سے بہتر ہی پتہ ہوتا تھا کہ کیا چل رہا ہے, ججز کا موڈ کیا ہے اور معاملات کیا چل رہے ہیں. اس کے بعد اسلام آباد میں بھی پھر آئے, پھر یہاں پہ حسنات بیٹھا ہے, ناصر ہے اور صدیق. NFC ایوارڈ کے بعد جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس نے جس قسم کے مسائل کھڑے کر دیے ہیں فیڈریشن کے لیے وہ ہماری ڈیبیٹ میں ایبسنٹ ہے. اب آپ صبح ہم نے جانا ہے, اسکول جانا ہے, ٹیچر نہیں ہے, پروینشل پرابلم ہے. سڑک جس پہ چل کے جا رہے ہیں نہیں ہے, پروینشل پرابلم ہے. ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ہے, پروینشل پرابلم ہے. اسکول میں ٹیچر نہیں ہے, پروینشل پرابلم ہے. لائٹ نہیں ہے, اگر اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے, پروینشل پرابلم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سارے مسائل کے لیے وفاق کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور NFC ایوارڈ کا 60% صوبوں کو چلا جاتا ہے. مثلاً آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے 2 سال میں صوبہ پنجاب کو تقریباً 2300 ارب روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. سندھ گورنمنٹ کو 1600 ارب روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو 1100 ارب روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے. اور بلوچستان جس کی آبادی کروڑ سوا کروڑ ہے اس کو تقریباً 500-600 ارب روپیہ. یہ 2 سال کے صرف میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ 10 سال میں چلے جائیں تو پھر آپ کی کیلکولیٹرز کے ختم ہو جاتے ہیں, زیرو ہی ختم ہو جاتے ہیں جتنا پیسہ چلا گیا ہے. جس سے ہم جانچ سکیں کہ یہ صوبوں کو جو پیسہ جا رہا ہے یہ خرچ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو پا رہا ہے, یا کدھر جا رہا ہے یا کیسے جا رہا ہے. مہنگائی ہو رہی ہے, اگر ٹماٹر مہنگے ہیں, انڈے مہنگے ہیں, دودھ مہنگا ہے, یہ سارے کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ وزیر اعظم کے پاس تو کوئی اختیار نہیں. یہ اختیار چیف منسٹرز کے پاس ہے. اور چیف منسٹر جیسے آپ نے سنا سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں تو وزیر اعظم کو جواب دے ہی نہیں. تو جب چیف منسٹر وزیر اعظم کو جواب دے نہیں ہے, اختیار سارا اس کے پاس ہے, تو پھر فیڈریشن کا تصور کیسے جو ہے وہ آگے چلے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر ہمارے جو وکلاء ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. یہ جو 18ویں ترمیم جس طریقے سے کی گئی اس کے نتیجے میں
جن لوگوں نے بھی 18ویں ترمیم کی جو بجلی کے بل صرف پنجابی دے رہا ہے، باقی باہر سے کوئی نہیں دے رہا، پنجاب اور اسلام آباد دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے گندم کی سبسڈی ساری صرف جو ہے وہ پنجاب بیئر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی جو ساری باقی سبسڈیز ہیں بجلی کی، پانی کی، وہ صرف پنجاب بیئر کر رہا ہے۔ باقی سارے صوبے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، گیس جو ہے وہ پہلے سندھ میں نکلتی ہے یا پہلے کے پی میں نکلتی ہے، تو پہلے ہم استعمال کریں گے پھر دیں گے۔ پانی کے اوپر بھی یہی جو ہے وہ ایشو ہے۔ جتنا نقصان نواز شریف نے، اور نواز شریف نے کیوں نقصان پہنچایا؟ انہوں نے کہا مجھے تیسری دفعہ وزیراعظم، چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے کی اجازت دے دیں، آپ جو مرضی مجھ سے لکھوا لیں۔ 18 کرنے کا نواز شریف نے قیمت صرف یہ وصول کی کہ مجھے آپ جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں امینڈمنٹ ہوئی تھی کہ آپ تیسری دفعہ وزیراعظم نہیں بن سکتے، انہوں نے صرف یہ امینڈمنٹ ختم کرانے کے لیے پنجاب کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا، اور اس کے نتیجے میں آج پاکستان ایک ڈس فنکشنل فیڈریشن بن گیا ہے، جس میں 18ویں ترمیم کے نتیجے میں اور NFC ایوارڈ کے نتیجے میں پورا فریم ورک کی تباہ و برباد ہو گیا۔ اور یہ ہمیں بیٹھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا، اور اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر ایک ریویو کرنا پڑے گا کہ جب تک آپ 18ویں ترمیم، ایک ترمیم کا نام نہیں ہے، 18ویں ترمیم میں اچھی چیزیں بھی ہیں، مثلا جو ڈیولوشن ہوئی ہے صوبوں کو فیڈریشن سے، وہ بڑی زبردست ہے۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہم لوکل گورنمنٹ لے کے آئے، اس میں غلطی یہ کی کہ انہوں نے صوبوں کے سارے اختیار جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو دے دیے، لیکن فیڈریشن سے اختیار صوبوں کو نہیں دیے۔ یہاں 18ویں ترمیم میں ہم نے کیا کہ ہم نے فیڈریشن کے اختیار صوبوں کو دے دیے، لیکن صوبوں نے لوکل گورنمنٹ کے اختیار بھی جو ہے وہ خود سنبھال لیے۔ اس کے نتیجے میں آج اگر پاکستان کے جو مسائل ہے یا پاکستان کی جو مس گورننس ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قطعی طور کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، وہ صوبائی حکومتوں کے اوپر ہے، اور صوبائی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں۔ اور یہ کبھی یہ سلوشن نہیں ہو سکے گا جب تک حکومت اور اپوزیشن مل کے بیٹھیں گے نہیں اور ان معاملات کے اوپر غور نہیں کریں گے اور سوچیں گے نہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو دیکھیں انڈیویجولز کا فائدہ ہے، جو پولیٹیشنز کو سوچنا چاہیے، جو ہمارے گروپس کو سوچنا چاہیے، انڈیویجول ہمارا شہری جو ہے اس کو کہاں پہ کیا فائدہ ہوتا ہے، تو یہ فائدہ ہے جس کی طرف ہے۔ بہرحال میں آپ سے دفعہ پھر بڑی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ، اور دوسری میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو سوسائٹی کے اندر جو سوچ ہے، جو جرنلسٹس ہیں یا جو لائرز ہیں، ان کا یہ لوگ ہیں کہ ایک کنٹروورشل ڈیبیٹس کی بات کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہیں وہ دلیل کے لوگ ہیں، آپ لوگ جو ہیں وہ منطق کے لوگ ہیں، آپ لوگ ان گروپ پریزنٹ کرتے ہیں جو کہ دلیل اور منطق کے اوپر، ورنہ ڈنڈا تو پھر سب سے زیادہ تو جو ہے وہ اور لوگوں کے پاس ہے۔ اگر ڈنڈے تو پھر آپ لوگوں کی باری کبھی نہیں آنی۔ آپ لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی بھی دلیل، منطق اور قلم کو چھوڑ کے ڈنڈا اٹھانے کی طرف نہ جائیے گا، کیونکہ ڈنڈا آپ سے زیادہ دوسرے لوگوں کے پاس ہے۔ آپ اپنی جو اصل طاقت ہے اس پہ رہیں گے تو آپ لوگ جو ہے اپنی طاقت حاصل کر سکیں۔ میری ریکویسٹ یہ بھی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے بھی اور جرنلسٹ ایسوسی ایشن سے بھی، اور ویسے تو میں پاکستان سپریم کورٹ کو بھی کہتا ہوں، انفارچونیٹلی وکیلوں نے اپنا جو رول لیا تھا ادھر جب افتخار جوہری صاحب کی موومنٹ چل رہی تھی ان کی ریسٹوریشن کی، وکیلوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی جو موومنٹ ہے اس کو برقرار رکھتے، اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹی، دیکھیں میں نے الیکشن لڑنا ہے، میں وہ بات کروں گا جس سے ووٹر خوش ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز وہ بات کریں گے جس سے ووٹر خوش ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہر وہ بات جس سے ووٹر خوش ہوتا ہو وہ صحیح بھی ہو۔ کئی باتیں ہیں جس کے اوپر بار ایسوسی ایشنز کو، جرنلسٹ باڈیز کو ایک سٹینڈ لینا ہے کہ چاہے وہ پاپولر نہ بھی ہو، وہ سٹینڈ جو ہے وہ صحیح ہو، وہ اس کے اوپر آپ لوگ جائیں۔ سو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جو کنٹروورشل ڈیبیٹس ہیں، جن کی جو سوسائٹی کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ لوگ لیڈ کریں، اور آپ لوگ ایک پاکستان میں اور جو اوور آل ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر ایک اپنے بھی محاسبے کے لیے بات چیت کریں، اور دوسروں کی جو ادارے ہیں ان کے محاسبے کا بھی علم جو ہے وہ یہی ادارے اٹھائیں گے۔ اگر جرنلسٹ نہیں اٹھائیں گے اور بار ایسوسی ایشنز نہیں اٹھائیں گی تو آپ پھر اور کون اٹھائے گا؟ لہٰذا آپ سے میرا یہ بھی درخواست ہوگی
کہ ایسے ایشوز کے اوپر جہاں پہ محاسبے کا ایک معاملہ آتا ہے وہ بھی آپ لوگ اپنا ضرور کریں. باقی یہ ہے کہ میں حکومت میں بھی اکثر یہ بات حکومت کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جرنلسٹ اور لائرز یہ کبھی بھی حکومت کے الائے نہیں ہو سکتے, نہ ہی ہونا چاہیے. انہیں حکومت کے اوپر ایڈورسری ہی نظر رکھنی چاہیے. اگر یہ سارے بھی ساتھ مل جائیں گے تو حکومت پہ کرٹیسزم کون کرے گا؟ لہٰذا جرنلسٹوں کو اور جو ہمارے لائرز ہیں ان کو بے شک حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ایشوز کے اوپر حکومت کا ساتھ دیں, ایشوز کے اوپر حکومت کی مخالفت کریں. جہاں پہ سمجھتے ہیں کہ حکومت صحیح ہے وہاں پہ کہیں صحیح ہے, جہاں پہ سمجھتے ہیں حکومت غلط ہے وہاں پہ کہیں غلط ہے. کسی صورت میں بھی جرنلسٹ کا یا لائرز کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حکومت کی ایک سبسڈری بن کے چلیں, اور نہ ہی حکومت کو یہ توقع ہونی چاہیے ان اداروں سے کہ حکومت کی سبسڈری بن کے چلیں گے. لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو اپنا کردار ہے اس میں مزید وسعت لائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر کے ہم اس میں جو بہتری ہے وہ لا سکیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.